السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان بلاگس۔ سوشل میڈیا پہ چرچا ہے اس وقت کہ مکیش امبانی نے اربوں ملین ڈالر کے حساب سے جو وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گجراتی فیملی کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا گجراتیوں کا بزنس کیا ہے۔ اس کا ٹارگٹ رہا اس پوری شادی کے اندر مارک زکربرگ جیسے لوگوں کا، اس کا ٹارگٹ رہا بل گیٹ جیسے لوگوں کا، اس کا ٹارگٹ رہا دنیا کے بڑے رچ مین کا، دنیا کے ٹاپ مشہور لوگ، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو انڈیا کے اندر بلایا، جہاں گوگل چل کے انڈیا کے اندر آ گیا، ایپل چل کے انڈیا کے اندر آ گیا، اور باقی الیکٹرانک سوشل میڈیا کے جو اونر وہ سارے انڈیا کے اندر آئے۔ تو اس نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ مکیش امبانی جو ہے وہ ایک پاورفل انسان ہے۔ یہ میسج اس نے پوری دنیا کو دیا، اور اس نے اپنا بزنس کو پروموٹ کیا۔ لوگوں نے اس کے بزنس کے بارے میں ریسرچ کیا، لوگوں نے جانا کہ مکیش امبانی کا بزنس کیا۔ پھر اس شادی کے بعد، کیونکہ دنیا کی سب سے مہنگی شادی اب اس کو بنا کے دکھا رہے ہیں کہ مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی دنیا کی مہنگی ترین شادی ہے، تو اس سے لوگوں نے مکیش امبانی کی فیملی کے بارے میں ریسرچ کیا، اور پھر مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی کے دوران جو ریلز بنے اس سے جو پیسہ کمایا اس نے۔ اسی طرح اس نے پھر ریحانہ بیگم کو، امریکن جو سنگر ہے، اس کو بلایا۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا جو آیا، اس نے اس کی شادی کو ریکور کیا اور لوگوں تک یہ میسج کیا کہ مکیش امبانی ایک پاورفل انسان ہے۔ تو یہ ایک بزنس تھا، میں تو اسے کہوں گا دس از آل بزنس، ایک بزنس تھا بس۔ ہم لوگ تو بہت کم سوچتے ہیں، ہماری سوچ کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم سوچتے بھی بہت کم ہیں۔ یہ لوگ بزنس مین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی مائنڈ، ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، یہ بہت آگے جا کے سوچتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک شادی کا ذکر کیا تھا، یہ شادی 2010 کے اندر ہوئی تھی، اور برے صغیر کی سب سے بڑی شادی کرائی تھی، اور اس وقت لوگوں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ بھی ایک بزنس ڈیل ہے، لیکن وہ شادی 2024 کے اندر ٹوٹ گئی۔ اس کا نام میں نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ شادی 2010 کے اندر ہوئی، اور 2024 کے اندر وہ شادی کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ لیکن اس شادی سے ان دونوں نے ایک تو پوری دنیا کے اندر سپر سٹار بنے، اس کے بعد اس شادی سے انہوں نے اربوں کے حساب سے وہ پیسے کمائے۔ تو یہ بھی وہ بھی ایک ڈیل تھی، یہ بھی ایک بزنس تھا۔ وہ مارک زکربرگ کو کتنے پیسے دیتا کہ وہ انڈیا کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرتا، وہ گوگل کو، ایپل کو، باقی انڈسٹری کو کتنے پیسے دیتا کہ وہ انڈیا کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرتے۔ صرف اتھوں بیٹھے تو کام لیا، انہیں دماغ سے کام لیا، اور دماغ سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹی کی شادی بھی کرائی، اور پوری دنیا کے اندر اپنے بزنس کو پروموٹ بھی کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ جو کہاوت ہے، یہ کہاوت ہے، اگر آپ نے زندگی کے اندر بزنس سیکھنا ہے تو پھر ان گجراتیوں سے جا کے سیکھیں، یہ امبانی فیملی سے جا کے سیکھیں۔ پھر انہوں نے، اب لوگوں کو شاید پیرس بھول جائے، نیو یارک بھول جائے، لیکن ان کو جام نگر یاد رہے گا۔ وہ یہ شادی دبئی میں بھی تو کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ شادی صرف جام نگر میں کیوں کرائی؟ اس کی ریزن صرف یہ تھی، ایک تو اس سے انڈیا کی معاشی حالات بہتر ہونے تھے، اس کے بعد انڈیا کے اندر تمام بڑے لوگوں کا آنا، یہ ایک دنیا کو میسج تھا۔ بل گیٹس، مکیش امبانی ایک دنیا کا پاورفل انسان ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور انڈسٹری وہاں پہ بنائی جس کو پروموٹ کرنے کی، اس نے تمام بڑے لوگوں کو بلایا، اور اس سے اس کی انڈسٹری پروموٹ ہوئی، اور اس نے اپنی مالیت، جو اس کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے مکیش امبانی کی، یہ 116.4 بلین US ڈالر بنتی ہے۔ اس سے اس نے 1% نکال کے شادی پہ خرچ کیے، اور اس سے پھر اس نے 50 گنا زیادہ پیسے کمائے۔ یہ ہوتی ہے سوچ، بزنس ڈیل، اس کو کہتے ہیں بزنس۔ پیسہ پھینکو اور اس سے پیسہ کماؤ۔